بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد قدرت کی طرف سے بہت بڑی نعمت، ایک انمول تحفہ، بہت خوبصورت تحفہ۔ اسی لیے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، مگر اکثر والدین کو اس سلسلے میں غیر مطمئن ہی پایا گیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے مشکل کام گردانا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں جو بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کا ماحول، میاں بیوی کا آپس کا رشتہ، آپس کا تعلق کیسا ہے، کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں یا الگ رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ محلے کا ماحول، کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سیاسی ماحول کیا ہے ارد گرد کا، معاشرتی ماحول، مذہبی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اور تعلیمی جو معیار کی بات ہے تو میاں کا یا مطلب والد کا تعلیمی معیار کیسا ہے اور بیوی کا کیسا ہے، کس ملک میں رہ رہے ہیں، کس کلچر میں رہ رہے ہیں، مذہب کا کتنا عمل دخل ہے گھر میں۔ یہ سب عوامل اتنے اہم ہیں کہ اس کا اثر بچوں کی تربیت پر ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز سے، اور سب سے بڑھ کر بچے کی اپنی نفسیات۔ ایک ہی گھر میں پلنے والے دو بچوں کی الگ الگ نفسیات ہو سکتی ہے، ان کے دونوں کی الگ الگ عادات و اطوار ہوں گے۔ ماہرین نے جو ریسرچ کی ہے، جو مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، اس کی روح سے دیکھنے میں آیا ہے کہ 4 قسم کے والدین ہوتے ہیں جن کی تربیت کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 1، حاکمانہ انداز، یعنی کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بس میری چلے گی۔ بچوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بچوں کی خواہشات کا کوئی احترام نہیں ہے، صرف اپنی بات کو منوانا ہے ہر صورت میں۔ ظاہر ہے اس ماحول میں پلنے والے بچے باغیانہ جذبات رکھیں گے، منفی جذبات رکھیں گے، اور ضدی بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو انداز ہے پیرنٹنگ کا، بچوں کی پرورش کا، وہ بھی بالکل اس کے الٹ ہے، یعنی اپنے بچوں کی تربیت سے بالکل لاپرواہ، غیر متعلقہ، انڈیفرنٹ، جو چاہے مرضی بچے کرتے رہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، اور اسکول کی پروگریس کیسی ہے، ان کو کچھ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس قسم کے جو بچے جو اس ماحول میں پلتے ہیں، وہ آپ بہتر اندازہ لا سکتے ہیں کہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تیسرا ہے ملا جلا انداز، یعنی کچھ اصول تو بناتے ہیں ماں باپ، لیکن اس پہ کنسسٹنٹلی عمل نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے، خود ہی سیکھ جائیں گے۔ چوتھا جو انداز ہے ذمہ دارانہ، یہ سب سے بہتر انداز ہے کہ آپ خود ایسے اصول بناتے ہیں جن پہ کنسسٹنٹلی عمل کرتے ہیں۔ ایک آپ ایسی لائن کھینچتے ہیں کہ اس کی مخالفت بالکل برداشت نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف آپ بچوں کی خواہشات کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ذمہ دارانہ انداز ہے جس میں آپ بہتر انداز سے پرورش کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ ساری جو جتنے بھی انداز آپ کو بتائے گئے ان میں سب میں جو اچھی باتیں ہیں اور جو تجربے سے، ریسرچ سے سامنے آئی ہیں، کچھ کارآمد ٹپس ہیں۔ آپ جو بھی اصول بنائیں پہلے خود اس پہ عمل کریں، یعنی پیرنٹنگ بائی ایگزامپل، یعنی آپ مثال بنیں
اپنے بچوں کے لیے تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں. آپ چاہے کتنی بھی نصیحت کر لیں اور کتنا بھی ڈانٹ ڈپٹ کر لیں، لیکن جو آپ کی شخصیت کو دیکھ کے، جو آپ کی کردار کو دیکھ کے ان پہ جو اثر ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. آپ بہن بھائیوں میں جو اپنے آپ کے بچے ہیں، ان میں جو بہن بھائی ہیں، ان میں کبھی آپس میں مقابلہ نہ کریں. یعنی یہ نہ کہیں کہ یہ اس سے اچھا ہے، یہ بہتر ہے، کیونکہ ہر بچے کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایک کی ہمیشہ تعریف کرتے رہیں اور دوسرا جو ہے اس کو نیگیٹو امپریشن پڑے. ہر بچے کی جو صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے اس کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں، اور جب آپ ان کی صلاحیتوں کو پہچانیں گے تو ہر بچے کی تعریف کا آپ کو موقع ملے گا. جس چیز میں جو بچہ اس کی کارکردگی اچھی ہے آپ اس کو سرائیں. ہر بچے کو یہ محسوس ہو کہ میرے ماں باپ مجھے ہی چاہتے ہیں. ہر بچہ یہ سمجھے کہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو رہا ہے. آپ جذباتی کوئی ریئیکشن نہ کریں، ایک دم غصے میں آنا یا بچے کی بے عزتی کر دینا، سب کے سامنے توہین کر دینا، مذاق اڑانا، اس کا طنز کرنا اس پہ، یہ کبھی نہ کریں آپ. ایک بڑا دلچسپ انداز، بڑا ایفیکٹو طریقہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں نے اخبار میں پڑھا. ایک انٹرویو تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مرحوم صاحب کا، کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ان کے والدین آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے ہم لوگوں سے، یعنی ان کے بچوں سے پیٹھ پیچھے، اور ان کی آواز ان تک پہنچ رہی ہوتی تھی بچوں تک، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے ان کے والدین کہ دیکھیں ہمارے بچے کتنے فرمانبردار ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپس میں کبھی لڑتے نہیں، بہت پیار محبت سے رہتے ہیں. اب یہ جو طریقہ ہے، اس سے جب بچے یہ بات سنتے ہیں تو ایک شعوری طور پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فرمانبردار بنیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، تاکہ جو والدین نے ان پہ اعتماد کیا ہے، جو بھرم ہے ان کا، وہ قائم رہے. ایک خاص بات مسلم گھرانے میں پرورش پانے والے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ خود بھی اس پہ عمل کریں، یعنی والدین بھی اس پہ عمل کریں اور بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو ترجیح دیں. قرآنی تعلیمات سے ان کو آگاہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات، صحابہ کے واقعات ان کو بتائیں کہ کس طرح ان کا بچپن گزرا اور کس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی، دنیا میں بھی اور دین کے حوالے سے بھی. نئے دوروں کے تقاضوں کو سمجھیں، اور آپ کے اور بچوں کے درمیان کبھی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور دور میں جی رہے ہوں اور آپ کسی اور دور میں جی رہے ہوں. مثال کے طور پر انٹرنیٹ کا استعمال ہے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن ان کو انٹرنیٹ کے استعمال کے آداب بھی ان کو بتایا جائے، ٹائم مقرر کیا جائے. کمیونیکیشن گیپ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اور بچوں کے درمیان مکالمہ بند نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی چیز میں ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو کے ان سے بات چیت بند کر دیں. اس طرح تو جیسے وہ اردو میں بولتے ہیں کہ تم روٹھے تو ہم چھوٹے، وہ تو پھر بچہ اور خوش ہوگا کہ چلیں اچھا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے جان چھوٹی. ان سے مکالمہ ضرور جاری رکھیں، اور بچوں کی کارکردگی سے کبھی مایوس نہ ہوں. کبھی کسی بچے کو یہ نہ کہیں کہ ارے یہ نالائق تو کبھی سدھرنے کا نہیں. ہمیشہ آپ کوشش کرتے رہیں اور بہتر سے بہتر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ آپ کبھی بچوں سے جھوٹا وعدہ نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں.
اب آخر میں اگر ان تمام باتوں کا احاطہ کیا جائے صرف ایک جملے میں، تو آپ کو جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ ہمارے مشرق کے ادب میں، ہمارے بر صغیر کے ادب میں ایک محاورے میں گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک محاورہ وہ یاد رکھیں، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ اب اس محاورے میں تمام وہ طریقے جو پیرنٹنگ کے ہیں، جو یوزفل ہیں، جو افیکٹو ہیں، وہ سب شامل ہو جاتے ہیں کہ سونے کے نوالے کھلائیں، یعنی آپ ان کو بہت پیار محبت و توجہ دیں، اور دوسری طرف شیر کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی ان کو کچھ ایسے اصول و ضوابط کا پابند بنائیں کہ ان کے زندگی میں وہ کارآمد رہیں۔ شکریہ۔